نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ روزہ افطار کرنے تک اس کے واسطے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور ایک روایت میں بجائے مچھلیوں کے ملائکہ کا ذکر ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر دن جنت کو آراستہ کراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے عن قریب مصیبت کی زندگی ختم کر کے تیرے اندر پہنچیں گے۔ چوتھے یہ کہ رمضان میں سخت مفسد شیاطین مقید کر دی جاتے ہیں، چنانچہ اس مبارک مہینہ میں ان کا آدمیوں پر وہ قابو نہیں چلتا جو دوسرے دنوں میں چل جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخر رات میں ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ رمضان کی آخر رات ہے، کیونکہ مزدور کو پوری مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام ختم کرے۔ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و اداء الصلاۃ والزکوۃ و صوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ روزہ داروں کی فضیلت: نوم الصائم عبادۃ وصومتہ تسبیح وعملہ متقبل ودعاؤہ مستجاب عند الافطار دعوۃ لا ترد۔ روزے دار کی نیند عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اور اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوگی، اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ روزے کی حکمت: فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ لوگوں کے اخلاص کو محکم کر دے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الابدان الصیام۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور انسانوں کی بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ عبادت خالص: الصوم عبادت بین العبد وخالقہ لا یطلع علیہا غیرہ وکذلک لا یجاری عنہا غیرہ۔ روزہ خدا اور اس انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ السلام۔ روزہ آتش جہنم کی ڈھال ہے۔ فرمایا الا اخبرکم بابواب الخیر الصوم جنۃ من النار۔ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ اس کے بعد فرمایا روزہ آتش جہنم کی ڈھال ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الدنیا احب 3 اشیاء الصوم فی الصیف والضرب بالسیف واکرام الضیف۔ میں دنیا میں سے 3 چیزوں سے محبت رکھتا ہوں: موسم گرما کا روزہ، راہ خدا میں تلوار چلانا، اور مہمان کا احترام کرنا۔ زندگی کی مشکلات میں روزے سے مدد حاصل کرنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تشریح بھی یہ بھی آیا ہے کہ الصبر الصوم اذا نزلت بالرجل الشدہ او النازلہ فلیصم۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ جب بھی زندگی میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو روزہ رکھو اور اس سے مدد طلب کرو۔ صوم القلب خیر من صیام اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے برتر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حقیقی روزہ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب۔ روزہ محرمات الہی سے پرہیز کا نام ہے، جیسا کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ بے ارزش روزہ: لا صیام لمن عصى الامام ولا صیام لعبد عائق حتى يرجع ولا صیام لامرأة ناشزة حتى تتوب ولا صیام لولد عاق حتى يبر۔ وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، وہ عورت جو اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، وہ فرزند جو اپنے والدین کا عاق ہو مگر یہ کہ غلام واپس آ جائے، اور عورت توبہ کر لے اور فرزند نیک بن جائے تو ان کے لیے پھر اجر ہے ورنہ نہیں۔